السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں مبشر لقمان چینل. میرا نام مبشر لقمان ہے اور جب سے میں ہاسپٹل سے آیا ہوں نا تو میں ذرا سلو کام کر رہا ہوں اور اتنا اپنے آپ کو ٹیکس نہیں کر رہا جتنا پہلے کرتے تھے کام میں. لیکن امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ ایکچولی میں 18 دن تقریباً میں ٹوٹلی آؤٹ رہا ہوں پاکستان کی لوکل پالیٹکس سے. لوکل کیا ہر قسم کی پالیٹکس سے مورلیس. تو جب میں آیا ہوں پاکستان واپس تو مجھے خبریں جو مل رہی ہیں وہ بڑی عجیب عجیب خبریں مل رہی ہیں. کل میں ایک دن کے لیے اسلام آباد میں تھا اور مجھے بار بار لوگ کہی جائیں کہ جناب حکومت بدل رہی ہے، حکومت جا رہی ہے، حکومت کے دن تھوڑے رہ گئے ہیں. اور میرا ایک ہی سوال تھا کہ کون بدلے گا، ان کی جگہ پہ کون آئے گا. انہوں نے کہا کہ جی وزیر اعظم جو ہیں وہ محسن نقوی ہو جائیں گے. تو میں نے کہا محسن نقوی کو وزیر اعظم بنانے کا فائدہ کیا ہوگا اور جو بنائے گا اس کو کیا فائدہ ہے. ایسی کون سی چیز ہے جو شہباز شریف صاحب میں کمی ہے، یا آپ کو لگتا ہے کہ یہ ان کا کوئی آپس میں ایک پیج پہ نہیں ہے یا کوئی متضاد جا رہے ہیں. وہ کون سا کام ہے جو محسن نقوی نے کرنا ہے اور وہ شہباز شریف نہیں کر رہے. کیا امریکہ نے کو کام کرانا ہے، کیا چائنا نے کرانا ہے، کیا سعودی عربیہ نے کرانا ہے. تو آئی مین واٹ از شہباز سیڈ نو ٹو. تو وہ کسی کے پاس جواب نہیں ہے. پھر وہ کہتے ہیں کہ جی فیلڈ مارشل آصف منیر جو ہے نا وہ صدر بننا چاہتے ہیں. بھئی کیوں بننا چاہتے ہیں؟ صدر بننے کا ان کو کیا فائدہ ہوگا جو اس وقت وہ سٹیٹس انجوائے کر رہے ہیں ایز دا فیلڈ مارشل، اور جس طرح ان کو امیونٹی وغیرہ مل گئی ہے. ان کو کیا ضرورت ہے کہ کہیں اور جا کر کسی اور عہدے کو لے کر وہ سارے لوگوں کا رخ جو ہے وہ اپنی طرف کروا لیں. تو مجھے یہ بات سمجھ میں نہیں آتی ہیں. یہ چیزیں جو ہیں یہ ایک فارغ دماغ کی نشانی ہے. لیکن جو مجھے سمجھ آتا ہے وہ یہ آتا ہے کہ وفاقی حکومت میں تبدیلیاں متوقع ہیں اور صوبائی حکومت میں بھی تبدیلیاں متوقع ہیں. وہ کیوں ہیں وہ بھی میں آپ کو بتاؤں گا. اور سندھ کی حکومت میں لوگ شروع ہو گئے ہیں وہاں پہ، لیکن وہ پہلے ہمیشہ کانسپریسیز کرتے ہیں. وہاں پہ ہمیشہ پہلے وہ محلاتی سازشیں ہوتی ہیں سندھ کے اندر. بہرحال کمنگ بیک ٹو دس، کیا وزراء میں رد و بدل ہو سکتا ہے؟ ہو سکتا ہے. کیا محسن نقوی فارن منسٹر بن سکتے ہیں؟ بن سکتے ہیں. کیا اسحاق ڈار صاحب فائنانس منسٹر بن سکتے ہیں؟ بن سکتے ہیں. کیا اورنگزیب صاحب فائنانس منسٹری سے نکل کے کسی اور منسٹری میں جا سکتے ہیں؟ تو بہت مشکل ہے. وہ نہیں جا سکتے، ان کا بہت مشکل ہے. فائنانس منسٹری کو یا سی بی آر کو وزیر اعظم جو مرضی کہیں وہ ایک فیس سیونگ ہے، بٹ دے ہیو ناٹ بین ایبل ٹو پرفارم اینڈ دے ہیو لیٹ ڈاؤن مینی ڈپارٹمنٹس ویری سیریسلی. سب سے بڑی بات تو یہ کہ دے ہیو لیٹ ڈاؤن دا گورنمنٹ. تو وزراء کے پورٹ فولیوز میں ضرور رد بدل ہو سکتا ہے، وزراء کی اتھارٹیز میں ضرور رد و بدل ہو سکتا ہے. لیکن کئی ایسے وزراء ہیں کہ جو اپنی لاسٹ اننگز کھیل رہے ہیں. یعنی جو عمریں ہو چکی ہیں ہم لوگوں کی، وہ اس حساب سے اگر آپ دیکھتے ہیں کہ ہر باری الیکشن میں جانا، لڑنا، جیتنا، پارلیمنٹ میں آنا، پھر وزیر بننا، اب وہ میرا خیال ہے کہ ان کے شاید وہ والے عزائم نہ رہیں. تو اگر اب ان میں سے کسی کو بدلا یا آگے پیچھے کیا تو وہ سیاست سے ہی کنارہ کش ہوں گے، وہ ادھر ادھر نہیں جائیں گے. تو کابینہ میں یقیناً تبدیلیاں ہو سکتی ہیں، کوئی ڈپارٹمنٹل چینجز بھی ہو سکتی ہیں. یہ ڈپارٹمنٹل چینجز بڑی اہم ہیں. جیسے آپ دیکھیں کہ ہمارے ملک میں وزیر تو نظروں میں ہوتا ہے لیکن ڈپارٹمنٹ کا ہیڈ جو ہے وہ نظروں سے اوجھل ہی ہوتا ہے، انلیس اینڈ انٹل وہ کسی ایسے ڈپارٹمنٹ کو جو پبلک کی پلس کے اوپر جس کا ہاتھ ہے، جیسے پی سی بی ہے، جیسے ہاکی فیڈریشن ہے، جیسے اولمپک ایسوسی ایشن ہے. پھر تو چلیں ٹھیک ہے. لیکن فرض کریں پاسکو ہے اور یوٹیلیٹی سٹورز ہیں یا ایسی جو چیزیں ہیں، یہ لوگوں کی نظروں سے اوجھل ہیں اور وہ زیادہ تر لوگ اس کے آپ سمجھیں کہ کوشش کر رہے ہوتے ہیں کہ ہمیں اس ٹائپ کے عہدے ملیں. بورڈ میں آ جائیں، لیسکو کے بورڈ میں آ جائیں، فیسکو کے بورڈ میں آ جائیں، کیسکو کے بورڈ میں آ جائیں، یہ لوگوں کو سوئی گیس کے بورڈ میں آ جائیں. یہ لوگوں کی زیادہ خواہشات رہتی ہیں اس طرح کی مراد لینا. بٹ اینی وے پنجاب میں کافی ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے. پنجاب میں ایک تو لڑائی سامنے آئی نظر ملک محمد احمد خان کی اور
کچھ وزراء کی ایک متنازع بل کے اوپر جو اپیرنٹلی پاس ہو گیا تھا اور پھر روک دیا گیا، اس کو ڈیفر کر دیا گیا. بٹ تھینک فلی پنجاب گورنمنٹ نے یہ کہا ہے کہ اس میں رد و بدل ہوگا اور اس میں تبدیلیاں ہوں گی، اور وہ جو چیزیں جن کے اوپر لوگ اعتراض کر رہے تھے ان کو مد نظر رکھ کے اس کو ایڈریس کیا جائے گا، ری وزٹ کیا جائے گا، وچ از ویری امپورٹنٹ. لیکن پنجاب میں ایک اور مسئلہ جو ہوا ہے وہ یہ 2 ڈچ خواتین کا ہوا ہے. یہ جب سے میں دیکھ رہا ہوں کہ یہ آئے ہوں 2 دن سے 3 دن سے، تو ان کا ذکر ہو رہا ہے کہ جی کس طرح وہ کرپٹو میں ڈیل کرتی تھیں اور کس طرح وہ یہاں پہ آئیں اور پھر ان کے ساتھ مبینہ طور پہ ریپ ہو گیا اور ان کو اغوا کیا کسی نے. 4 یا 5 لوگ تھے یا 3 یا 4 لوگ تھے انہوں نے، اور ان کا سرگنا جو بتایا جا رہا ہے وہ الیجڈلی اسحاق ڈار کا نواسہ ہے اور بتایا جا رہا ہے کہ جی وہ اس کا رنگ لیڈر ہے. تو یہاں پہ 2-3 باتیں بڑی امپورٹنٹ ہیں. ہو سکتا ہے ہو سکتا ہے نہ ہو، لیکن میں آپ کو ایک ایسی بات بتاؤں گا کہ جو آپ میں سے کسی کو بھی نہیں پتا، اور جو اس کیس کی تفتیش کرنے والوں کو بھی نہیں پتا. بڑی بہت ایک اندر کی بات بتاؤں گا، بڑی پرانی بات بتاؤں گا اور اسحاق ڈار کے متعلق بتاؤں گا. تو بہرحال اس میں سب سے امپورٹنٹ رول جو ہے وہ تو سی ایم پنجاب کا ہے، کیونکہ سی ایم پنجاب کی رشتہ داری ہے. تو انہوں نے کیا کیا، انہوں نے سب سے پہلے جو ہے اریسٹ کروا لیا، اور اریسٹ کروایا کلپریٹس کو، اور اس کے بعد انہوں نے ان لڑکیوں کو ریکور کروا لیا اور ان کو بازیاب کروا لیا. تو اب وہ سیف کسٹڈی میں ہے. تو یہ ایک بہت بڑا ایک آپریشن تھا سی ایم کا. اس کے بعد اسحاق ڈار کا نواسہ کہاں ہے؟ تو اسحاق ڈار کا نواسہ تو حوالات میں اس وقت اریسٹڈ ہے. کیا اس پہ جرم ثابت ہو گیا ہے؟ نہیں ہوا. کیا وہ مجرم ہے؟ بھئی یہ تو عدالت بتائے گی، یہ تو میں نہیں کہہ سکتا. لیکن کیا اس کو کوئی چھوٹ دی جا رہی ہے؟ کیا کوئی ریاستی ادارہ جو ہے اس کو وہاں اندر کھانے پچا رہا ہے یا اس کو جیل کا کہہ کے کہیں اور رکھا ہوا ہے؟ تو ایسا بھی نہیں ہو رہا. کوئی بھی حکومتی ادارہ جو ہے، پولیس ہو یا کوئی اور ہو، کسی قسم کا ان کو احکامات نہیں ہے کہ جا کر اس کو جناب آپ فیسیلیٹیٹ کریں یا اس کے لیے خیال کریں. تو میرے خیال میں پنجاب گورنمنٹ کے اس قدم کو اپریشیٹ کرنا چاہیے کہ وہ لڑکیاں جا رہی تھیں، وہ پاکستان سے جا رہی تھیں، اور ان کو ریکویسٹ کی گئی کہ آپ رک جائیں اور اپنا کیس کو پرسو کریں تاکہ ایک دفعہ ان کو سزا مل جائے، ورنہ پاکستان کی بھی عالمی سطح پہ بڑی بے عزتی ہے. اور وہ رک گئیں. تو اب آبویسلی جب ان کو روکا گیا، اس کے بعد پہلے ان کو بازیاب کرایا گیا تھا، پھر ان کے جس کلپریٹ کا انہوں نے کہا ان کو اریسٹ کر لیا گیا. شاید ایک آدھا ایٹ لارج ہے لیکن وہ پکڑا جائے گا. Now the law is taking its course. اور اس سے پہلے کہ اس کے اوپر ہم اپنی رائے دینا شروع ہو جائیں اور ہم جو ہے وہ ہر طرح سے ہم حکومت کو بلیم کرنا شروع ہو جائیں، ہمیں یہ اپریشیٹ کرنا چاہیے کہ حکومت نے بر وقت قدم کر کے نہ صرف ان کو بازیاب کیا بلکہ کلپریٹس کو اریسٹ کیا. اور آپ ان کے اوپر کیسز جو ہوئے ہیں وہ بھی دیکھ لیں، وہ بھی وہی کیسز ہیں ایگزیکٹلی جو ان لڑکیوں نے کمپلینٹ کی، تو وہی کیسز ہیں. تو اب کیا ہوگا آگے؟ یہ آگے لا ول ٹیک اٹس اون کورس. لیکن جو اسحاق ڈار صاحب کی بات میں نے آپ کو بتانی تھی، آپ یہ دیکھیں کہ کوئی اچھا لگے کسی کو برا لگے، لیکن ڈار صاحب نے اس پہ کوئی بات نہیں کی ہے. نہ انہوں نے ڈیفینڈ کیا، نہ وہ سامنے آئی ہیں، نہ انہوں نے کہا ہے کہ ان کی طرف سے کوئی کسی کو اطلاع ملی کہ انہوں نے کوئی ریاستی ادارے کو استعمال کیا ہے اپنے نواسے کو حراست سے نکالنے کے لیے یا باہر بھیجنے کے لیے. تو یہ تو ایک ان کا کیریکٹر ہے، اسٹرانگ کیریکٹر ہے. لیکن جو بات میں نے آپ کو آج بتانی ہے وہ کسی کو نہیں پتا کہ بہت سال پہلے، یہ ابھی میری اور اسحاق ڈار کی اس وقت تک کبھی ملاقات نہیں ہوئی تھی زندگی میں، بہت سال پہلے کی بات ہے. ابھی عمران خان بھی گورنمنٹ میں نہیں آئے تھے اور نون لیگ جو ہے وہ فل فورس میں تھی، فل پاور میں تھی. اور ڈار صاحب کا آپ کو پتا ہے توتی بولتا تھا، نواز شریف تو ان سے بغیر بات کی آگے نہیں چلتے تھے. تو ایک ان کی فیملی کے فرد کے متعلق کمپلینٹ آئی، اور وہ کمپلینٹ اس ٹائپ کی تھی کہ جی میرے سے انہوں نے صاحب نے شادی کا جھانسا دیا ہے اور میں سے شادی نہیں کی، فورنر تھی. وہ کمپلینٹ آئی اور میرے پاس آ گئی کمپلینٹ، اور وہ خاتون نے خود مجھے اپنے وہ بھیجی اپنی کیا کہتے ہیں اسٹیٹمنٹس وغیرہ سب کچھ. اور
تو مجھے انہوں نے کہا، اب ان کا خیال تھا کہ میں فوراً پروگرام کروں گا، کیونکہ میں نون لیگ کے خلاف تو پروگرامز کرتا ہی تھا، اور ابھی بھی اگر مجھے موقع ملے تو وائی ناٹ۔ تو میں نے جو ایک صحیح طریقہ کار ہے، میں نے اسحاق ڈار صاحب کو میسج بھیجا، اور 2 دن، یعنی کچھ 4 گھنٹے کے بعد، ہی واز دا فائنانس منسٹر ایٹ دیٹ ٹائم، 4 گھنٹے کے بعد ان کا مجھے فون آیا، اور انہوں نے کہا جی مبشر صاحب آپ کا فون آیا تھا، خیریت؟ تو میں نے ان کو کہا کہ جی میں نے میں آیا، میرے سامنے ایکوزیشن آئی ہے، اور اس کو میں پروب کر رہا ہوں کہ یہ اسٹوری صحیح ہے کہ غلط ہے، تو آپ اس میں میری کوئی مدد کر سکتے ہیں، کیونکہ یہ آپ کی فیملی کا بندہ اور اس سے متعلق ہے یہ کہ اس نے شادی کا جھانسا دیا، غالباً پتہ نہیں گرین کارڈ کے لیے دیا یا کسی اور چیز کے لیے دیا، لیکن شادی کر نہیں رہا بھارت یہ۔ ان کا اچھا، تھینک یو ویری مچ، میں آئی گیٹ بیک ٹو یو، بٹ آپ مجھے 2 دن کا ٹائم دیں۔ میں نے کہا تو 2 دن تو انہوں نے نہیں لیے، 2 دن سے میرا خیال ہے کہ اگلے ہی دن انہوں نے مجھے فون کیا، اور پھر انہوں نے مجھے پوری تفصیل بتائی اور پوری تفصیل لکھوائی۔ انہوں نے کہا کہ پہلے انہوں نے کہا کہ جی میں آپ کا مشکور ہوں کہ آپ یہ میرے تک لے کے آئے، اور آپ نے مجھ سے پوچھ لیا بجائے اس کے کہ آپ سٹوری کر دیتے پہلے، اور یہی ایک پروفیشنل طریقہ ہے۔ اور اس کے بعد اب میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ اس میں یہ چیز صحیح ہے، یہ غلط ہے، یہ غلط ہے، اور یہ صحیح ہے، اور پورا انہوں نے مجھے اس کی ایک کرونالوجی دی، اور پھر اس کے انہوں نے مجھے فیکٹس اس کے شیئر کیے۔ میں کہا تھینک یو ویری مچ۔ اس سے وہ پتہ چل گیا کہ وہ ایک ایلیگیشن تھی، اور غلط ایلیگیشن تھی، اور وہ ایکیوز کیا ہوا تھا، اور غلط ایکیوز کیا ہوا تھا، لیکن انہوں نے مجھے 2 باتیں کی، یعنی ایک یہ میں آپ کو انٹرسٹنگ بات بتا رہا ہوں، انہوں نے مجھے جس فون سے انہوں نے کیا، انہوں نے کہا مبشر صاحب میں آپ کو اپنے ذاتی فون سے کر رہا ہوں، تو آپ جب بھی اس کو کریں گے نا، تو ہو سکتا ہے میں جواب 1 دن 2 دن نہ دوں، کیونکہ یہ بند ہوتا ہے، کیونکہ یہ آپ نے مجھے ذاتی حیثیت میں فون کیا تھا، تو میں سرکاری فون استعمال نہیں کر رہا اس کے لیے۔ تو یہ مجھے انہوں نے کہا اسحاق ڈار نے، تو دیٹ واز ویری امپریسو کہ یار ایک آدمی فرق کرتا ہے اپنی سرکاری ذمہ داری میں اور مراد میں اور ذاتی آبلیگیشنز میں۔ اور دوسرا انہوں نے مجھے کہا کہ اگر اس سلسلے میں آپ کو مزید کوئی انفارمیشن چاہیے ہو تو آپ مجھے اسے میسج کر دیجیے گا، آئی ول گیٹ بیک ٹو یو جیسی میرا فون ہونا۔ وہ ہم نے بہرحال اس کو اور بھی 1-2 جگہ سے پروب کیا، اسٹوری غلط نکلی۔ تو یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ جو انیشل سٹوری آتی ہے، ضروری نہیں وہ لگتی بڑی پاورفل ہے، لیکن جب آپ اس کو پروب کرتے ہیں تو اس کا آپ کو کچا چھٹا پتہ چل سکتا ہے۔ لیکن یہاں پہ میں اسحاق ڈار صاحب کے متعلق یہ ایک ادھار تھا، انہوں نے آج تک نہیں مجھے کہا، آج تک نہیں انہوں نے مجھے کہا، حالانکہ میں اس کے بعد میری ان کی ملاقاتیں بھی ہو چکی ہیں، لنڈن میں بھی ہو چکی ہیں، پاکستان میں بھی ہو چکی ہیں، ہم یعنی فون پہ ہماری باتیں بڑی دفعہ ہو چکی ہیں، لیکن انہوں نے مجھے کبھی بھی نہیں کہا کہ جی تھینک یو ویری مچ، یا میں نے ان کو کبھی کوئی اور فائدہ کے لیے نہیں، میں نے انٹرویو کے لیے ان سے کیا تھا تو انہوں نے نہیں مانے، وہ ان کی مرضی، انٹرویو دیں نہ دیں، لیکن یہ کہ ہی از اے مین آف اسٹرانگ کیریکٹر، I can tell you that, and he is a man of integrity, and he does not fall for these things. اور اگر ان کا نواسا قصوروار ہے نا، تو میں آپ کو یقین دلا رہا ہوں کہ ڈار صاحب کو کان سے پکڑ کے اس کو لے جائیں گے اور اندر کریں گے۔ بٹ کمنگ بیک ٹو دا تھرڈ تھنگ، پیپلز پارٹی کو زوم بڑا ہے اپنی گورننس کے اوپر، پیپلز پارٹی کو سب کچھ یعنی ہر وقت ان کا پرچار بڑا ہے، اشتہار بازی بہت ہے، لیکن ایکچولی کام کوئی نہیں ہے۔ اور آپ کراچی اور حیدرآباد جو ہیں، ان سے بڑا ٹیسٹ کیس کوئی ہو نہیں سکتا۔ جو وہاں کے رہنے والے ہیں وہ عذاب میں مبتلا ہیں، جو وہاں جانے والے ہیں وہ مزید عذاب میں مبتلا ہو جاتے ہیں، اور محلاتی سازشیں جو ہیں وہاں پہ ہوتی ہیں، لیکن کم ہوتی ہیں۔ کم اس لیے ہوتی ہیں کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ ہر آدمی وہاں پہ انجوائے کر رہا ہے، ہر آدمی کے مزے ہیں، کوئی ایسا رہ ہی نہیں گیا۔ دیکھیں نا، کرپشن تو آج کے زمانے میں وہ ہے نا کہ جسے میرا حصہ بھی ہو، اگر میرا حصہ نہیں ہے تو پھر وہ کرپشن ہے، اور اگر میرا حصہ ہے تو پھر وہ جائز ہے۔ تو یہ وہاں پہ ہر ایک کو جائز اس کا سننے کے حق مل رہا ہے، اور سننے میں یہ بھی آیا کہ جو محلاتی سازشیں ہیں وہ اس لیے دم توڑ دیتی ہیں کہ آصف زرداری صاحب سے بڑے لوگوں کو ڈر لگتا ہے، ان کو ڈر لگتا ہے۔ ان کو پرائیویٹ حلقوں میں لوگ ان کو بادشاہ کہتے ہیں، لوگ ان کو پریزیڈنٹ نہیں کہتے، صدر نہیں کہتے، جو ان کے پرائیویٹ دوست وغیرہ ہیں قریبی، وہ ان کو بادشاہ کہتے ہیں۔ کہتے ہیں بادشاہ کا موڈ خراب ہو گیا تو بادشاہ کٹے گا پھر،
اینڈ دیر از نو وے آؤٹ. اور پھر سب کو پتا ہے کہ بادشاہ ایک باری اگر موڈ آف ہو جائے، لیکن اس وقت مراد علی شاہ صاحب کو بھی یہ پتا چل رہا ہے، اور مراد علی شاہ صاحب جو ہیں وہ سروائیو کر رہے ہیں ود ان دا پیپلز پارٹی ایک ٹگ آف وار کے اوپر. ورنہ مراد علی شاہ کے خلاف اس وقت 3 کینڈیڈیٹس جو ہیں پیپلز پارٹی کے، وہ بھرپور طریقے سے اپنی جو ہے سروسز اور خدمات جو ہیں وہ آفر کر رہے ہیں، اور وہ یہ بتا رہے ہیں کہ کس طرح آپ اگر ہمیں بنا دیتے ہیں تو اس کا اور زیادہ فائدہ ہوگا. بٹ یہ ایک ڈیولپنگ سٹوری ہے، اس کے اوپر میں کوئی دن میں دوبارہ آؤں گا. اسٹے ٹیون، اس چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو پریس کریں. انٹل دی نیکسٹ ٹائم، اللہ حافظ.